کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی وہ غلط تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں کیوں مانگا؟ ٹھیک ہے، پھر ایک نہیں حدیث نہیں آتی ہے. مانگا نا، نہیں مانگا بھائی. دیکھیں دنیا میں تاریخ میں جھوٹی احادیث بہت ہیں، جھوٹی احادیث بہت زیادہ ہیں. جو شخص جنگوں سے بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. عمر کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، عمر کا جو میں آپ کو بتاؤں عمر کے متعلق، ایک منٹ. کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ عمر اللہ سے اس کو مانگا ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں عمر کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کہ کیا واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو اللہ سے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بہت بڑا ہیرو ہوگا. نہیں، آپ سن لو اپنی کتابوں میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تاج العروس. تاج العروس دیکھو، تاج العروس، تاج العروس دیکھو. یہ کتاب ہے آپ لوگوں کی، ہماری تو نہیں ہے نا. یہ مرتضی الزبیدی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے. یہ مجتہد بھی ہے، مفسر بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے. اس سب سے بڑا جو کتاب ہے مفردات میں اسی نے لکھی ہے، تاج العروس. کویت میں چھپی ہے، عام ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 72. یہاں پہ ملاحظہ کریں، المبرتش. مبرتش کس کو بولتے ہیں؟ مبرتش بولتے ہیں دلال کو، او الساعی بین البائع والمشتری. جو شخص، اس کا کام یہی ہے کہ مشتری اور گاہک اور فروخت کرنے کے درمیان، اس کے درمیان جا کے باگتا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو مبرتش بولتے ہیں، دلال، بروکر، دلال، ٹھیک ہے نا. کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا. جاہلیت میں یہ بروکر تھے، دلال تھے بازار میں. کس چیز کی دلالی کرتے تھے؟ کان یکتری للناس الابل والحمیر ویاخذ علیہ جعلا. اس کا کام یہ تھا بھائی کہ جس کو گدے کی ضرورت ہوتی نا، گدوں والوں کے بازار میں، یہ اس وہاں پہ دلال تھا. کسی کو وہ گدا کرائے، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا نا کہ قافلے بہت آتے تھے، قافلوں پہ مال لے کے جانا. کسی کو خچر کی ضرورت ہے، کسی کو گدے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی نے گدا خریدنا ہے، کسی نے کرائے پہ لینا. تو یہ آدمی تھا، کام اس کا ڈیوٹی یہی تھی. یہ تو اس کو کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے مانگے؟ اور پھر اس کا کوئی علم ہے، کوئی شجاعت ہے، کوئی ہمیں دکھائے نا کہ یہ بھئی اس نے کسی جنگ میں، اس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، اس نے اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جنگوں میں اس کا فرار تو ثابت ہے آپ کی کتابوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مکے کے سردار کے شہزادے ہیں، حضرت عبد المطلب علیہ السلام مکے کے سردار تھے، اس کے فرزند ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، مکے کے سردار ہیں. وہ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے مانگے ایک دلال کی. یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں مطلب جتنے بھی یہ فرقے ہیں، اہل حدیث ہو گئے، دیوبند ہو گئے، بریلوی ہو گئے، ان ساروں کا ان کے حضرت عمر کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایک ہی موقف ہے. صرف آپ اہل تشیع لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ صحابہ کے بارے میں اور ام عائشہ کے بارے میں مطلب ہے کہ غلط بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. باقی جتنے قرآن بھی ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے نا. ہمارا جو موقف ہے قرآن کے موافق ہے. آپ لوگوں کے موقف دیکھیں فرقوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہی بات ہم آپ کی باطل ہونے، ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں. ہائے ہائے ہائے، 72 جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں، ایک فرقہ جنت میں. تو آپ 72 کے 72 فرقے اکٹھے ہو گئے نا، سب کا اجماع ہے، بریلوی، یہ وہ اہل حدیث کہ عمر اچھے ہیں، صحابہ اچھے ہیں. ایک فرقہ کہتا ہے نہیں جی، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو پتہ چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے کہ 72 فرقے گمراہی پر. اچھا، حدیث میں آتا ہے بھئی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھو بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عمر کے دین کیا تھا بھائی؟ دین کیا تھا حضرت عمر کی؟ وہ تو دین جو بھی تھا، لیکن مسلمان نہیں، جو بھی تھا نہیں کہتا. مسلمان ہونے سے پہلے ان کا دین کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں شرم آ رہی ہے آپ؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں. آپ کو نہیں پتا مسلمان ہونے سے پہلے عمر صاحب بت پرست ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟
سارا ایمان لانے کے بعد تو پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے نا, وہ پھر اللہ کو مانتے تھے. اسلام سے پہلے کا میں پوچھ رہا ہوں بھائی, کوئی جرم نہیں ہے. اسلام سے پہلے ان کا دین کیا تھا بھائی؟ اس میں کوئی توہین نہیں. آپ بتائیں نا, بتائیں مجھے. وہ تو میں نے آپ کو سیدھی سی بات کہہ دی کہ مجھے دین کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں پتا, ایمانداری سے نہیں پتا. ایمان اسلام سے پہلے یہ لوگ بت پرست ہے, مکے والے سب بت پرست ہے. آپ کو نہیں اس بات کا نہیں معلوم؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ بت پرست ہیں. اور آج نے دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ کسی بھی بت پرست کو اللہ نے نبی بنایا؟ جو ایک شخص بت پرست ہو رہ چکا ہے, بتوں کے سامنے پوجا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بازار میں دلال بھی ہے خچروں کا, اس کو چھوڑ, خچر والا کچھ کم از کم بت پرست تو ہے نا, یہ تو سب کو پتہ ہے, اس میں تو کوئی نزاع ہے ہی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے, یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہے نا, یہ حدیث سب جھوٹ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسبت دیجیے. بھائی ایک بت پرست کو اللہ نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ ان حدیثوں سے متفق ہیں, یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث غلط ہے. اگر ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے. آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ میں تو آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں نا, جو ہم نے اپنے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی صاحب, اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو حضرت عمر نبی ہوتے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو آپ کا, میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں, اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نہ ہوتے, آخری نبی نہ ہوتے, آخری نبی نہ ہوتے تو عمر نبی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے؟ جی. تو پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر کو اتنا بڑا مقام نہیں ملا. تبھی تو دشمنی تھی اتنی سخت نبی کے حال سے. ٹھیک ہے نا, کیا ہو, اگر میری وجہ سے آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہ بنے, میری وجہ سے آپ پاکستان کے بھائی کور کمانڈر نہ بنے پنجاب کے, یا مثلا آپ آرمی چیف نہ بنے میری وجہ سے, تو آپ کو مجھے سخت دشمنی ہوگی نا, میرے بچوں سے بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ کیوں ان کی دشمنی تھی اتنی شدید. نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید دشمنی کی وجہ اب سمجھ آ گئی. جی صحیح ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بھائی حضرت عمر جو تھے وہ مسلمان تھے, اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے نبی کو مانتے تھے, ان کی ہر بات کو فالو کرتے تھے. وہ مطلب ہے کہ آپ کی آل سے یا آپ سے بے ادبی کا وہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو یہی نبی کی وجہ سے جب ان کو نبوت نہیں ملی نا, اتنا نبوت کوئی چھوٹا ہوتا ہے بھائی, اور نبوت بڑا ہے, صدارت پاکستان بڑا ہوتا ہے. نبوت دنیا کا سب سے بڑا ہے. نبوت بڑا ہے یا امریکہ کا صدر ہونا بڑا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. بھائی دنیا آخرت کے سارے عہدوں کے اندر جو ہے نبوت سب سے بڑا ہے. احسن, دنیا آخرت میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ نبوت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عمر صاحب کو نبوت نہیں ملی. دشمنی اب سمجھ آتی ہے نا, کیوں دشمن, ذاتی دشمن. دوسری بات یہ جو خلفائے راشدین ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان غنی, اگر ان کی جو خلافت ہے یہ اگر صحیح نہیں تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی, اس کو کیوں نہیں روکا؟ تو روکنے کی کوشش کی انہوں نے, روکنے کی کوشش کی, انہوں نے بیعت نہیں کی, انہوں نے لوگوں کو بلایا اپنی طرف کہ آ جاؤ, میرا حق غصب ہوا ہے, ہم تلوار اٹھاتے ہیں, ان کو اکاڑتے ہیں, لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے 4-5 آدمی کے, کوئی ساتھ نہیں دیا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو منع فرمایا تھا کہ اگر تجھے ساتھی ملیں, لوگ آپ کی حمایت کریں, اتنے انصار ملیں کہ آپ جہاد کر سکیں, تو آپ اپنے حق کے غاصبین کو آپ ان کے خلاف قتال کریں, ان کو جہنم واصل کریں. لیکن اگر کوئی آپ کو نصرت نہیں کرتا تو آپ اپنی زندگی کو اور اپنے اہل بیت کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں اور خودکشی نہ کرائیں, بلکہ اپنی جان کو بچائیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کی روایات بہت زیادہ ہیں کہ انہوں نے حضرت زہرا, بلکہ بخاری میں موجود ہے, خود عائشہ کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر سے, ابو بکر سے کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے, تم نے اس پہ قبضہ کیا. خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں. اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی ابو بکر سے ناراض تھی, کبھی بات نہیں کرتی تھی ابو بکر اور عمر سے. تو یہ تو وہاں پہ آپ کے کتب میں بھی موجود ہے.
تو یہ کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ نہیں بولا، خاموش رہے، راضی ہو گئے، ان کے سپاہی بن گئے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب یہ 6 مہینے تک انہوں نے بھائی بیعت نہیں کی، 6 مہینے بعد بیعت کر لی تھی اور مطلب نہیں ان کی کو تھی، ایکسیپٹ کر نہیں، لیا 6 تھا. مہینے کے بعد وہ عائشہ کی روایت ہے کہ مجبوری میں، رضا سے نہیں، مجبوری میں، وہ عائشہ کی روایت ہے، وہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کبھی بیعت ہی نہیں کی تھی جی. صحیح ہے. دوسری اگر بات یہ ہے کہ حضرت عمر جو تھے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر دروازہ گرایا، جس کی وجہ سے بھائی آپ کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو گیا، آپ کے دروازے کو آگ لگائی. تو اس ٹائم حضرت علی تو حیات تھے، آخری خلیفہ جو تھے وہ امام علی تھے، اور آپ اینڈ میں ان سے شہید ہوئے ہیں. تو اس ٹائم وہ مطلب وہ انہوں نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ایکشن دیکھ لو بھائی، آپ کا آخری سوال ہے اور اس کے بعد آپ سے آپ کا جواب دیتا ہوں، پھر اگلا کالر میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، چاپ قوم مقدسہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث نمبر رابع ہے، حدیث رابع بہت لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر دعا عمر بالنار، عمر لکڑ لے کے آیا اور آگ لے کے آیا، دروازے کو اس نے دھکا دیا، دروازہ جلایا. تو فوثب علی علیہ السلام فاخذ بتلابیبه ثم نطره. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کے گریبان سے پکڑا، اس کو اٹھایا، زمین پہ مارا زور سے، فصرعه، اس کو زمین پہ گرایا، ووجع انفه ورقبته، اور عمر کی ناک پہ اور عمر کے گلے پہ ضربت ماری ہے، ٹھیک ہے نا. وهم بقتله فذكر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وما اوصى به. وہ عمر کو قتل کر لیتے، عمر کو جب مارا ہے، عمر نے جب بے ادبی کے گھر میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کو اٹھا کے مارا ہے، عمر کے ناک اور گلے پہ ضربت لگائی اور قتل کر لیتے، لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت و نصیحت ان کے ذہن شریف میں تھا. تو فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابن صحاق لولا کتاب من اللہ سبق وعہد عہدہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر اللہ سے میرا وعدہ نہیں ہوتا کہ میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے مجھ سے عہد لیا کہ میں صبر کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہوتا، عہد نہ ہوتا، وصیت نہ ہوتی، اور میرا ان سے وعدہ نہ ہوتا کہ آپ کے بعد میں صبر کروں گا، اگر مجھے انصار نہیں ملے تو میں جہاد نہیں کروں گا، اگر یہ وعدہ نہ ہوتا اللہ سے، وعدہ نہ ہوتا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ اور رسول کا حکم نہ ہوتا صبر کرنے کا، تو ابھی دیکھ لیتا کہ تو کبھی میرے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، تو اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. فارسل عمر یستغیث، تو عمر کو امیر المومنین علیہ السلام نے جانے دیا کہ بھاگ جاؤ. عمر وہاں سے چوٹ کے نکل آئے اور چلانے لگے، علی مجھے قتل کر رہے ہیں، جی مجھے او بچا دو، او مجھے ابھی میں مر گیا تھا، مجھے قتل کیا. تو مزید لشکر لے کے آیا، گھر پہ دوبارہ حملہ کیا، ٹھیک ہے نا. جو اس کو پتہ چل گیا کہ اب علی علیہ السلام مجھے نہیں قتل کریں گے، اس کو پہلے سے بھی پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا. اوکے میرے بھائی.